غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت لاریب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو مقبول بارگاہ الہی ہے. جہاں کہیں بھی نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا موجود ہے، وہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبین بھی موجود ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیلان میں پیدا ہوئے، بغداد میں وفات پائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو وہ عروج عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو وہ دوام عطا فرمایا کہ جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جس وقت اس دنیا میں تشریف لائی وہ دور عباسی خلافتوں کا دور تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی 5 عباسی خلیفہ گزرے، کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 1 سال حکومت رہی. تو وہ دور ایسا دور تھا کہ بدعقیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بے عملی، مفاد پرستی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور وہ دور ہے کہ جس دور میں اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو مجموعی طور پہ کیفیت جو امت مسلمہ کی ہے وہ ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی آج کی کیفیت. صلیبی جنگیں اپنے زور پر تھیں، یہود و نصارہ اہل ایمان کے ساتھ برسر پیکار تھے، ہر طرف ایک شورش، ہر طرف ایک طوفان، اور ہر طرف اہل ایمان کی قتل و غارت گری. جس طرف بھی دیکھیں بحیثیت امت اپنے وسائل اور اپنی حالت کو دیکھتی تو یوں لگتا کہ جیسے مایوسی ہی مایوسی ہے. ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش فرمائی. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی اپنی بنیاد عدل و انصاف، صدق و راست گوئی، حق گوئی و بے باکی پر رکھی گئی. آپ کے گھر کی تربیت ابتداءً ہی ان عظیم والدین کے ہاتھ ہوئی کہ جن کے احوال و واقعات سے ہم تقریباً بخوبی واقف ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہی، یعنی جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اب یہ کہ تعلیم کے بعد عمل ہوتا ہے، لیکن انسان کی، بچے کی تربیت یہ تعلیم اور عمل سے بھی پہلے ہوتی ہے. تربیت ہے، تعلیم ہے، عمل ہے. اب اگر تربیت جو ابتداءً اچھی ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ ایک آپ نے اچھی بنیاد ڈال. اب یہ حضور غوث اعظم کا واقعہ کس نے نہیں سنا کہ آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں، اب یہ بھی دیکھیے کیا عظیم ماں تھی کہ اپنے بچے کو الوداع کر رہی ہے تو یہ فرما رہی ہے کہ اب ہم قیامت تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. اب ہم بچوں والے ہیں، وہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کہیں بھی حالات سٹیبل نہیں ہیں، صلیبی جنگیں ہیں، مفاد پرستی کی اپنی اندرونی خانہ جنگی ہے. ایسے عالم میں حضور غوث اعظم کی والدہ ان کو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں بھیج رہی ہیں، اور یہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے لیے تمہیں بھیج رہی ہو اور اللہ کے رستے میں تمہاری جدائی مجھے قبول ہے، اور اب قیامت تک میں تجھ سے نہیں مل سکوں گی. عظیم ماں ہے اور عظیم فرزند ہے. ہم اپنے بچے کو اگر کہہ دیں کہ 1 ہفتہ کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں،
اب ایک ہفتے بعد ملیں گے تو وہی ٹانگ سے چپٹ جائے گا، وہ ٹانگ نہیں چھوڑے گا کہ نہ میں تو نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہماری اولاد ہے، جیسے درخت ہیں ویسے ان کے پھل ہیں، ویسے ان کے بیج ہے۔ تو وہ حضور غوث اعظم کی ماں تھی اور آگے بھی حضور غوث اعظم تھے۔ اور جس واقعے کی طرف میں نظر آپ کی لانا چاہتا ہوں وہ وہی واقعہ ہے جو بچپن سے ہم نے سنا، پہلے اسکول کی کتاب میں تھا، پھر اس کو بھی نکال دیا گیا، کہیں بچوں کی صدق و صفائی پر تربیت ہی نہ ہو جائے، کہ وہ جو ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا تو آپ خود فرما رہے ہیں میرے پاس مال ہے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ واقعتاً مال ہے اور پوچھا کہ تم نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اپنی والدہ سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور غوث اعظم ابھی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ڈاکوؤں کا لشکر اپنے سردار سمیت وہی طائب ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا، اور ہم اللہ کے مخالف ہوئے پڑے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق، اخلاص، حق گوئی، بے باکی اور دینی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی قسم کی قربانی سے اپنی ذات کو پیچھے نہیں رکھا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی ریاضتیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ اپنے تزکیے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، ان کے لیے علم و عرفان کا وہ گنجینہ حضور غوث اعظم نے اپنی ذات کو بنایا کہ آپ کے سیرت نگار سارے یہ لکھتے ہیں کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہو جاتا، آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واصل کر دیتے تھے۔ یعنی اپنی ذات کی اتنی طہارت کی ہے، اپنی ذات کو اتنا خلق کے لیے نافع بنایا ہے کہ جو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے اس کی لو اللہ کی طرف لگا دیتے۔ کہاں لگا دیتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ حضور غوث اعظم، آپ ان کی کتابیں پڑھ لیجئے، الفتح الربانی پڑھ لیجئے، دیگر السر الاسرار پڑھ لیجئے، غنیۃ الطالبین بھی دیکھ لیجئے، ساری کی ساری تعلیمات یہ ہیں کہ اپنی لو اللہ سے لگاؤ۔ حضور غوث اعظم کا پیغام یہی ہے۔ لیکن اب حضور غوث اعظم کا نام لینے والے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرنے والے، جو اب رشد و ہدایت کی ممبر پر بیٹھتے ہیں، وہ حضور غوث اعظم کا نام لیتے ہیں لیکن پیچھے اپنے لگاتے ہیں، پیچھے اپنے لگاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے اپنے پیچھے نہیں لگایا، اللہ کی طرف لگایا، دنیا کو ترک کیا، دنیا سے اپنے مفاد کو ختم کر دیا، اپنی لو بھی اللہ کی طرف لگائی اور اپنے پاس آنے والوں کی لو بھی اللہ کی طرف